السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی آواز، آپ کا بھائی، آپ کا دوست غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ۔ کہتے ہیں کہ کامیابی بہت سارے حسد پیدا کر دیتی ہے، اور جب آپ کے مخالفین، جب آپ کے دشمن ہر روز آپ کو گرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اور اسی طرح کے ہمارا جو پاکستان ہے اس کا ایک ازلی دشمن بھارت ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پہ نقصان پہنچا سکے، لیکن کیونکہ ایک چال جو دشمن چلتا ہے اور ایک چال اللہ کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ کامیاب وہی چال ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہندوستان ہے وہ اس وقت پاکستان کے خلاف ملاتی سازشوں کی طرف راغب ہے، اور ہندوستان کوئی بھی ایسا موقع جانے نہیں دے رہا کہ جس سے وہ پاکستان کے خلاف ایک نئی نفرت، ایک نئی پروپیگنڈا اور ایک نئی مہم جوئی کی کوشش نہ کرتا ہو۔ اس حوالے سے کیونکہ آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، پاکستان کے مخالفین کے حوالے سے ہے، پاکستان کی کامیابیوں کے حوالے سے ہے، پاکستان کے دشمنوں کے حوالے سے ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے کیونکہ میرا جو آج کا ویلاگ ہے اور اس کا جو میرا پہلا موضوع ہے وہ ہے کہ افغانستان میں اپنی پراکسی کی ناکامی کے بعد جو ہندوستان ہے اس کا خاصا سرمایہ ڈوب گیا ہے، کیونکہ اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اپنی پراکسی کے اوپر، وہ اس کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہندوستان ہے وہ اپنا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے متحرک ہے۔ اور میرا آج کا دوسرا موضوع بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، ان کی ایکٹیویٹیز ہے اور ان کا بیان ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کچھ مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش تو پہلے بھی انہوں نے کی تھی، اب کیا کریں گے، اب ہوگا کیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج کا میرا سب سے جو اہم موضوع ہے اور تیسرا موضوع ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان جس طرح سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، پاکستان کو سفارتی تنائی کا الزام لگانے والے آج اس کی کامیابیوں سے خائف ہیں۔ اور آج پاکستان کا جو سفارتی سطح پہ جو انٹرنیشنلی جو کریکٹر ہے تو اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہندوستان ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، جس کی کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہندوستان اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس کے پاس کوئی تفصیلات ہیں تو اس کو عالمی برادری کے سامنے پیش کرنے چاہیے، تاکہ عالمی برادری دیکھے کہ کیا جو ہندوستان کا مکروہ چہرہ ہے تو وہ پہلے کی طرح کے پروپیگنڈے کے اوپر رائے کر رہا ہے، جو اس کے پاس کوئی حقیقت بھی ہے۔ آؤں گا اپنے پہلے موضوع کی طرف، کیونکہ پہلا موضوع گزشتہ ایک ماہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان اور افغانستان، کیونکہ پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان سے وہ تنظیمیں اور وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں آ کے حملے کر رہے ہیں جن کا سپانسر ہندوستان ہے، اور ہندوستان کے یہ پراکسی کے طور پہ کام کرتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان میں بم دھماکے کرتے ہیں، مظلوم اور معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ ان سے نہ ان کے لیے مساجد کا کوئی تقدس ہے، نہ ان کے لیے کسی اور چیز کا کوئی تقدس ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف خوف و ہراس پھیلانا اور انسانیت کا قتل عام ہے۔ اور یہ ہندوستانی جو پراکسی ہے، جب اس کو پاکستان نے کنٹرول کرنے کی بات کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو افغانستان کے ساتھ بات کی، تو کیونکہ افغانستان میں اس وقت ہندوستان کا ایک اثر و رسوخ ہے اور ہندوستان اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پاکستان نے ایک آپریشن لانچ کیا، آپریشن کلین اپ تھا، اور آپریشن کے دوران بری طرح سے جو ہندوستان کا جو سرمایہ اس نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے اوپر کیا ہوا تھا، بی ایل اے کے دہشت گردوں کے اوپر کیا ہوا تھا، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ ساری ڈوبتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ پاکستان کے شائنوں نے نہ صرف فضاؤں کے اندر بلکہ زمین کے اندر بھی اپنے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو چن چن کے جب ڈھیر کرنا شروع کیا، تو افغانستان کی جو آج سو کال جو گورنمنٹ ہے تو اس نے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تھا کہ ہندوستان اپنے سرمایہ کو کیسے بچائے اور کیسے پاکستان کو وہ انگیج کرے۔ اس سلسلے میں بڑی زبردست ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ ڈیولپمنٹ تھی جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک جو کنفلکٹ چل رہا تھا، ایک جنگ چل رہی تھی، تو اس میں پاکستان میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا، اور پاکستان کے اوپر آج امریکہ بھی اعتماد کرتا ہے اور ایران بھی اعتماد کرتا ہے، اور یوں پاکستان کو انٹرنیشنلی جو کردار بنا، تو یہ کیسے ہندوستان کو حذف ہو سکتا تھا؟
آج آپ ہندوستان کے اندر جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کے مبصرین کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان نے وہ کامیابیاں سمیٹی ہیں کہ جو ہندوستان کو سمیٹنی چاہیے تھی۔ آج ہندوستان کو دنیا کے میڈیٹر ہونا چاہیے تھا، آج ہندوستان کو یہ سارے معاملات اس کی سربراہی میں ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں تو پاکستان کے پاس ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کے باعث یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے کھاتے میں جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہندوستان نے ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کیا ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہندوستان کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ راج ناتھ بھائی مہربانی کر جائیں، آپ کو اس سے پہلے میری والی باتیں یاد نہیں ہیں؟ آپ کو پہلے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس ملک کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود ہے؟ اس ملک کے اندر فوجیں آپ کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ کو مئی کے مہینے میں وہ سارے کام کر کے نہیں دکھائے جو آپ آج پھر ایک ڈرامے کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے ولاگ کے توسط سے جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ان کو، کہ انہوں نے ایک اس سازش کو انجام دینے سے پہلے اس کو جو ہے نا اس کے تانے بانے اور اس کی تمام معلومات اکٹھی کر لی، اور یوں پاکستان کو پتہ چلا کہ اس کا ازلی دشمن بھارت، جو اپنے اندرونی جو اس کے اس وقت انتشارات ہیں اور جو آگے آمدہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں کامیابی کے لیے ہندوستان تو منصوبہ بندی کر رہا ہے، ہندوستان تو تیاری کر رہا ہے ایک فالس فلیگ آپریشن کی، ایک مس ایڈونچر کی، اور ایسے مس ایڈونچر کی جس کے انجام سے ہندوستان، دنیا کو اگر پتہ ہے یا نہیں ہے، ہندوستان کو کم از کم پتہ ہے۔ اور ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام آج سے پہلے اگر ہندوستان یا دنیا کی کسی بھی قوت کے سامنے نہیں جھکے، تو آج آپ کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے تمام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کبھی بھول کرنا میری سرحدوں کی جانب، میری سرحدوں کے اوپر اب غزنوی کھڑے ہیں۔ اور اس وقت اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو ہندوستان کا غلیظ میڈیا پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز سے پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے، پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ لیکن ایسی کسی بھی صورتحال میں کہ جب ہندوستان اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی سفارتی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دنیا کے سامنے ایک نیا پروپیگنڈا لے کے سامنے آیا ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس وہ سارے آپشنز موجود ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج پاکستان کبھی بھی اپنے دشمنوں سے غافل نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے مکار دشمن کے ساتھ ہے کہ جو ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتا لیکن سازشیں ہر دن کے حساب سے کرتا ہے، اور ہم اس کی سازشوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج اس کا جو سرمایہ ہے وہ بلوچستان میں BLA کے جو دہشت گرد اس نے پالے ہوئے تھے ان کے اوپر جو اس نے خرچ کیا ہوا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ آج جو TTP کے دہشت گرد ہیں، فتنۃ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں، ان کے اوپر جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ ڈوب رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ ہندوستان نے منصوبہ بندی کب کی ہے؟ یہ منصوبہ بندی تب کی ہے کہ جب افغانستان کے اندر جو افغانستان کی جو سو کالڈ حکومت ہے تو انہوں نے پاکستان کی تمام شرائط کو ماننے اور مذاکرات کی طرف بڑھنے کی کوشش کیا، تو ہندوستان کو لگا تھا کہ وہ افغانستان کو استعمال کر لے گا۔ لیکن آج اس کو نہ صرف TTP کے دہشت گرد، فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد اور BLA کے دہشت گرد، بلکہ آج اس کی جو انویسٹمنٹ، اس کی جو امداد جو اس نے افغان گورنمنٹ کے لیے طے کی تھی تو وہ بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ افغانستان کے اندر جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو پاکستانی کے شہینوں نے جس طرح کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو آج افغانستان کی جو قیادت ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتی ہے، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتی ہے، پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے تنازعات حل کرنے کی بات کرتی ہے، افغانستان سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے۔ تو ہم نے، اور اس وقت جو ہندوستان ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہمارے اوپر ایک جنگ کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی جو توجہ ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے۔ اور عالمی امن کے لیے اس وقت اگر کوئی دنیا میں خطرہ ہے تو وہ اسرائیل کے بعد ہندوستان عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ہندوستان کی جو قیادت ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان نے ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کی، ہم نے جواب دیا تھا، لیکن آج راج ناتھ سنگھ جو ہیں
جو ہندوستان کے وزیر دفاع میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ان تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھول گئے، آپ غلطی پر ہیں، آپ کو ہماری طاقت کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کیا کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل کے ایک اشارے کے اوپر آپ کا پورا ملک جو ہے وہ چند لمحوں کے اندر جو ہے تہس نہس ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے راجناتھ سنگھ صاحب، اب کی بار اگر آپ نے پاکستان کے اوپر کسی جنگ کو مسلط کرنے کی کوشش کی، کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی، تو ہمارا آغاز بمبئی سے ہوگا، ہمارا آغاز دلی سے ہوگا، ہمارا آغاز مدراس سے ہوگا، ہمارا آغاز کلکتہ سے ہوگا، دنیا کے اندر پاکستان تو ہوگا، اللہ کی قسم ہندوستان نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن امن کی قیمت کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی ہماری سرحدوں کی طرف بڑھے، کوئی ہمارے علاقے کی طرف بڑھے، کوئی ہمارے ملک کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھے اور وہ یہاں سے بچ کے چلا جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ہماری طاقت کو بھی آزما لیا، آپ نے ہمارے حوصلوں کو بھی آزما لیا، آپ نے ہمارے جو ارادے ہیں آپ نے ان کو بھی آزما لیا۔ آپ 65 میں آئے تھے ٹینکوں کی فورس لے کے، ہم نے آپ کو جواب دیا تھا۔ آپ 71 میں بھی آئے تھے ہمیں آزمانے کے لیے، ہم نے آپ کو جواب دیا تھا۔ آپ کارگل میں بھی آئے تھے ہمارے حوصلوں کو آزمانے کے لیے، ہم نے وہاں پہ بھی آپ کو جواب دیا تھا۔ آپ مئی میں بھی آئے تھے ہمارے حوصلوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو اپنے حوصلے دکھا دیے تھے، ہم نے آپ کو جواب دے دیا تھا۔ وہ ٹریلر تھا، ایک بار یاد رکھنا راجناتھ سنگھ، فلم ابھی باقی ہے، اور اگر آپ نے کسی بھی طرح سے پاکستان کے اوپر کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کو مسلط کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام ہندوستان کو، بلکہ ہندوستان کو نہیں، ہندوستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک ہے، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔